اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کے فضائل کے بارے، علم و ذکر کے بارے دو شریف کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء و مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں. بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں. پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا. چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے. یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا، دنیا کا 500 سال، کیونکہ جنت کا ایک دن 1000 سال کا. قیامت کا دن جب میدان محشر کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ یوم 50 الف سنہ 50,000 سال کا. اب آقا تشریف فرما ہوئے توجہ فرمائی کہ میرے امتی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور سن رہے ہیں توجہ سے. تو اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی اور شکر کیا کہ اللہ نے میری امت میں ایسے بندے بھی بنائے ہیں جن میں بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا. تو یہاں بھئی دیکھنے وہ کیا کر رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے. کپڑا کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں وہ اس کی اوٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا کے اعتبار سے یہ حال ہے، اور اللہ کے ہاں مقام کیا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. جنت میں جانے کے بعد پتہ نہیں لاکھوں سال بیت جائیں گے، جنتیوں کے دل میں خیال آئے گا کہ شاید اللہ پھر دوبارہ دنیا آباد نہ کر دے، پھر انہی مشقتوں میں نہ پڑ جائیں.
جہنم والوں کے دل میں امید پیدا ہوگی کہ لاکھوں سال ہو گئے جلتے جلتے جلتے، شاید اللہ کو اب رحم آ جائے، چونکہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے۔ اب یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ جلوہ فرما ہوں گے، تخت لگا دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سنو جنت والو، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور سنو جہنم والو، میں تم سے ناراض ہوں، کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ جنتیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور جہنم والوں کے غم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ وہ دن ہی ختم ہو گیا کہ اللہ۔ اور جہنم میں کیا ہے بھائی؟ کوئی وقفہ نہیں، کوئی مینٹیننس نہیں، کوئی چھٹی نہیں کہ آج چھٹی دے دو، کل سے عذاب پھر شروع، اللہ طول چل رہا ہے مسلسل۔ جنت والوں کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، جہنم والوں کا عذاب بڑھ رہا ہے، اور جنت والوں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں گی، بڑھتی جائیں گی، دی اینڈ نہیں ہے۔ جہنم والوں کا عذاب بڑھتا جائے گا، دی اینڈ نہیں ہے۔ تو صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لقب دیا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کیوں؟ کہ سارے اس کے حبیب پر مر مٹنے والے تھے، ایک ایک فرمان پر جانے قربان کر دینے والے تھے۔ جیسے کئی بار یہاں مذاکرے بات آئی کہ غالباً غزوہ خندق یا اس سے پہلے کسی بات، نبی علیہ السلام صحابہ سے مشورہ فرما رہے تھے، کچھ تذکرہ ہوا تو انصاری صحابی ہیں وہ مدینے والے، وہ سمجھ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کہ ہماری رائے کیا ہے؟ کیونکہ بھی نیا نیا تھا، مکہ سے واپس مدینہ آئے تھے، تو انصار مدینہ سے مشورہ، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف، ہماری کیا رائے ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ حکم فرمائیں، آگ میں کود جاؤ، تو حکم پورا ہونے سے پہلے آگ میں کود چکے ہوں گے۔ آپ حکم فرما دے دریا میں چھلانگ لگا دو، سمندر میں چھلانگ لگا دو، حکم پورا ہونے سے پہلے سمندر میں چھلانگ لگ چکی ہوگی۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو دنیا میں یہ خطاب مل گیا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے جتنی دولت نعمت فراوانی ہوگی، خطرہ ہے کہ اتنا اللہ سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ طبعی طور پر آدمی جو ہے نا وہ برائی کی طرف جلدی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کی بات تھی، صحابیات کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ جب نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تو وہ اٹھ کے گھر چلے جاتے، دعا میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا حلقہ لگتا تھا فجر کی نماز کے بعد، مذاکرے ہوتے تھے، پھر آپ پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا، تعبیر بتاؤں۔ کبھی مزاح بھی ہوتا تھا، ایک صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ وہ اتنا مزاح فرماتے تھے آپ کی مجلس میں کہ صحابہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، تو وہ صحابی چلے جاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ کی دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ اتنا مبارک حلقہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہی نہیں ہیں، سلام پھرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے روک لیا، بھائی کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی چادر ہے جو لے کے میں آتا ہوں تو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، پھر جلدی جاتا ہوں کہ بیوی نے وہ چادر لے کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ سب کی کیفیت غیر ہو گئی۔ گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج آج آپ نے میری نماز لیٹ کرا دی ہے، کیا ہو گیا تھا؟ خیریت تو تھی؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ کیوں چلے جاتے ہو، سلام پھیرتے چلے جاتے ہو؟ تو پھر آپ کی بات کے اقدس میں تو سوائے سچ کی اور کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتانا پڑا۔ تو بیوی کی بھی چیخ نکل گئی، اللہ کے بندے
کیوں میرا راز ظاہر کر دیا؟ یہ کتنی غیور تھی وہ صحابیات بھی کہ آپ نے میرا راز کیوں فاش کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، لے کے آتا ہوں تو خود پڑھتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو بیوی پڑھتی ہے۔ آج بیوی تانے مار مار کے مار دیتی ہے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے۔ شادی سے پہلے سب کو کھلاتا تھا، ماں باپ کو دیتا تھا، بہن بھائی کو لٹا دیا سارا کچھ تو نے، اب میری باری آئی تو تیرے پیسے ہی کچھ نہیں ہے، تیرے کو رہا اجڑ گیا تو یہاں یہ مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں۔ دنیا کے میل جانے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور صحابہ کرام، فقراء و مہاجرین، ان کا کیا مقام ہوگا کہ قیامت کے دن ابھی جیسے ابھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ترازو بھی نہیں آئے گا تو آواز دی جائے گی، این الفقراء، این المساکین، این الصابرون، این الشاکرون۔ کہاں ہے فقراء، کہاں ہے مساکین، کہاں ہے صبر کرنے والے، کہاں ہے شکر کرنے والے؟ تو قیامت تک اس کیٹیگری میں آنے والے سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب وہ ان کو بغیر حساب و کتاب، آدھا دن یعنی 500 سال، ترازو آنے سے 500 سال پہلے بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو فرشتے بھی پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ترازو بھی نہیں آیا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم فقراء، مساکین، صابرین، شاکرین۔ تو فرشتے مبارک دیں گے، مبارک ہو تم ہی اسی کے اہل ہو۔ لیکن میرے بھائی، انہوں نے آخرت بنائی تھی، ان کے گھر والوں نے ساتھ دیا، ان کے بچوں نے ساتھ دیا، بچے قربان ہو گئے، گھر والے قربان ہو گئے۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ جو آدمی غریبوں کا حق مارتے ہیں، حقیقت میں ان کا خون ہی چوستے ہیں نا، اور خون چوسنے کے بعد وہ خون اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، کیا بنے گا یار؟ ان بچوں سے کبھی وفا کی توقع ہوگی؟ ان غربا مساکین کا خون چوس کے آدمی اپنی بلڈنگ بنا لے، اپنی گاڑی خرید لے، اپنا کاروبار چمکا لے، جو مرضی کر لے، بول گیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کے مور لگ گئی ہے؟ اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ، رحم کیا جائے، محبت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہتے ہیں ٹوٹے دلوں کا مسکن اللہ کی ذات ہے۔ ان کو اس حال میں کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ ہمیں سب کچھ نوازا، کس نے نوازا؟ اللہ نے نوازا۔ دینے والا دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے نہیں نوازا، جس کو نوازا، وہ کیا کرتا ہے۔ تو ہمارا پھر حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی میں کی کروں، میری اپنی ضرورتیں نہیں پوریاں ہوں، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام۔ جان چھڑانے کے لیے میں نے خود بھائی قرضہ لیا، تب میں نے کام کیا تاکہ دوبارہ مجھے نہ دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی آل کے بارے دنیا کی وسعت نہیں مانگی، دنیا کی وسعت نہیں مانگی۔ کہتے ہیں نا اللہ عالم، جو اصل سید ہے وہ آپ کو فقیر ہی نظر ہے، فقراء میں ہی ہوگا، عمراء میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور بس اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کسی آزمائش کے متحمل نہیں، کیونکہ ہم نے پیدا ہوتے ہی سونے کے چمچے سے نوالے لیے ہیں، اب کیسے ہم ادھر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ بس اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان غرباء فقراء کی خدمت کے لیے قبول فرما لے جن پر تو راضی ہے، اور ان کی خدمت میں تو ہم سے راضی ہو جائے بس۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير